بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں ایک اہم بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، یہ شریعت ایک کامل اور مکمل شریعت ہے۔ اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشحال بنا دیں گے۔ لیکن چونکہ انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں تو ہوتی ہے اور کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید اس بات کی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شرک کے گناہ کی معافی نہیں ہوگی، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو اگر کمی کوتاہی عمل کے اندر ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اعمال کے اندر کوتاہی ہو جانا یہ کوئی بڑی بری بات نہیں ہے، لیکن اعمال کا یا شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا اور شریعت کے کسی بھی حکم کو ہلکا سمجھنا یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور کفر کی سرحدوں میں اور کفر کے بارڈر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شریعت پر عمل نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے۔ تو دین پر عمل نہ کرے تو یہ تو کوتاہی ہے، دین پر تو عمل ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی دین کے کسی عمل کو ہلکا سمجھتا ہے یا دین کے کسی عمل کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کے کسی حکم کا یا اللہ کا، رسول کا، قرآن کا یا سنت کا، نبی کی حدیثوں کا، کسی بھی قسم کا کسی بھی چیز کا اگر مذاق اڑاتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور وہ آدمی جو ہے کفر کی سرحدوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو شریعت کے حکم پر عمل تو نہیں کرتے، عمل نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے اس حکم کو ہلکا بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے کسی حکم کو یا کسی بھی شریعت کے کسی بھی چیز کو اگر ہلکا سمجھتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا وبال دیتے ہیں۔ ابن خلکان بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مصنف گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، سن 665 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آپ حضرات تاریخ نوٹ کر لیں، 665 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور بہت ہی حقیقی واقعہ ہے۔ ابن خلکان جو بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دمشق کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو دیر ابی سلامہ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک آدمی جو بہت عیاش تھا، اس آدمی کو مسواک کرنے کی ترغیب دی کہ بھئی مسواک کرو، مسواک کرنے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ میں مسواک نہیں کروں گا، اور پھر اس نے کہا کہ میں مسواک اگر کرنا ہے مجھے تو میں اپنی سرین کے اندر کروں گا، یعنی اپنے پچھلے حصے کے اندر، پچھلی شرمگاہ کے اندر اپنی مسواک کروں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی سرین کے اندر، اپنے پچھلی شرمگاہ کے اندر اس نے مسواک کو داخل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے داخل کیا، اسی رات میں، جس رات میں وہ سویا، اسی رات میں جو ہے اس کے پیٹ کے اندر اور اس کی پچھلی شرمگاہ کے اندر درد شروع ہو گیا، اور وہ درد جو ہے اس کے ساتھ مستقل رہا۔ 9 مہینے تک اس کو اسی طرح کا درد رہا۔ 9 مہینے کے بعد اس آدمی نے ایک جانور کو جنم دیا۔ ایک جانور اس کے سرین سے، یعنی پچھلے حصے کی شرمگاہ سے ایک جانور پیدا ہوا۔ وہ کیسا جانور تھا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جانور جو ہے چوہے کی طرح تھا، جس کا اگلا حصہ یعنی سر کا جو حصہ تھا وہ جو ہے مچھلی کی طرح تھا، اس کے 4 آگے کے دانت نکلے ہوئے تھے، اور پچھلا حصہ جو تھا وہ خرگوش کی طرح تھا۔ وہ
جانور جو ہے آیا اور اس نے جو ہے اس نے اس جانور کو جنم دیا۔ جنم دینے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس انہونی کو دیکھا، اس اچنبھے کو دیکھا، اور لوگوں نے اپنا دیکھا ہوا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جانور بہت آوازیں کر رہا تھا، تو اس کی جو بیٹی تھی، اس آدمی کی بیٹی جو تھی، اس بیٹی نے جو ہے اٹھ کر اب اس جانور کے سر پہ مارا تو وہ جانور مر گیا۔ جیسے ہی وہ جانور مرا، اس کے 2 دن کے بعد اس آدمی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ وہ جو جانور میرے پیٹ میں پل رہا تھا، اس جانور نے میری آنتوں کو کاٹ دیا ہے، اور میرے پورے پیٹ کو اور میرے پچھلے حصے کی شرمگاہ کو اس نے خراب کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے وبال اور ایسے عذاب عطا فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو شریعت کے کسی بھی حکم کو ہلکا سمجھتے ہیں یا شریعت کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سے بہت زیادہ عبرت لینے کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقی واقعہ میں نے بیان کیا ہے، یہ کوئی خیالی واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ اس سے ہم عبرت لیں اور اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اور شریعت کے کسی بھی حکم کو ہلکا سمجھنے اور اس کا مذاق اڑانے سے بہت زیادہ پرہیز کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا